السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، یہ کہانی ہے ایک شخص کی جو کافی دنوں سے پریشان رہنے لگا تھا، بالکل آپ کی طرح، اور اس وجہ سے وہ بہت ہی چڑچڑا ہو گیا تھا اور تناؤ میں رہنے لگا تھا، یعنی سخت پریشانی کی حالت میں تھا۔ اور وہ اس بات سے پریشان تھا کہ گھر کے سارے خرچے اس ہی کو اٹھانے پڑتے ہیں، جو کہ ایشیا میں بہت ہی کامن ہے کہ کھانے والے افراد تو بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر کمانے والا آلموسٹ ایک ہی فرد ہوتا ہے، اور پورے خاندان کی ذمہ داری بھی اسی شخص پر تھی، اور ہر روز کسی نہ کسی رشتہ دار کا اس کے گھر پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسی طرح کی باتوں کو سوچ سوچ کر وہ کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بغیر کسی رزق کے بچوں کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، کیونکہ غصے کو کہیں تو نکالنا تھا، اور چھوٹی موٹی باتوں پر اس کی بیوی سے بھی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ پاپا، آپ مجھے میرے اسکول کا ہوم ورک کروا دیجئے۔ وہ شخص پہلے ہی بہت پریشان تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر بھگا دیا، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ اپنے بیٹے کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا سویا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کے ہوم ورک کی بک تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے وہ بک نکالی اور اسے سائیڈ پر رکھا تو اس کی نظر ہوم ورک کے ٹائٹل پر پڑی۔ ہوم ورک کا ٹائٹل تھا کہ وہ چیزیں جو ہمیں شروع میں اچھی تو نہیں لگتی لیکن بعد میں وہ اچھی ہی ہوتی ہیں، یعنی ان کے نتائج اور ان کے ریزلٹس ہمارے حق میں ہوتے ہیں۔ اس ٹائٹل پر اس بچے کو ایک پیراگراف لکھنا تھا، جو کہ اس نے لکھ لیا تھا۔ اس کے پاپا نے اس پیراگراف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بچے نے لکھا تھا کہ میں اپنے فائنل ایگزامز کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ شروع ہوتے ہیں تو ان کو لے کر میں بہت پریشان ہوتا ہوں، تو مجھے بالکل وہ شروع میں اچھے نہیں لگتے، لیکن اس کے بعد اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور میں بہت خوش ہوتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے پورے سال میں کیا سیکھا اور کہاں غلطی کی، اور آنے والے دنوں میں مجھے اس غلطی کو کیسے اوورکم یعنی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ میں نے بڑے ذائقے اور برے ذائقے دونوں طرح کی دوائیوں کو ٹیسٹ کیا ہے، لیکن جو کڑوی دوائیاں ہوتی ہیں نا، وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ شروع میں تو وہ بہت ہی بری ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے سارے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں میرا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے اور میں صحت مند ہو جاتا ہوں۔ اس طرح میں صبح صبح بجنے والے الارم گھڑی کو بہت ہی مجھے برا لگتا ہے، اس کی آواز مجھے بہت ہی بری لگتی ہے، جس کی آواز سے میری صبح شروع ہوتی ہے، لیکن وہی مجھے بتاتی ہے کہ میں زندہ ہوں، اور میں اللہ کا بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اتنے اچھے پاپا دیے، جن کی ڈانٹ شروع میں تو مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن ان کی ڈانٹ کی وجہ سے ہی میں زندگی میں آگے بڑھ پا رہا ہوں۔ میرے پاپا ہی میرے لیے کھلونے لاتے ہیں اور مجھے گھمانے بھی لے جاتے ہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے پاس پاپا ہیں، کیونکہ میرے دوست علی کے پاس تو پاپا ہی نہیں ہے۔ بچے کا ہوم ورک پڑھنے کے بعد وہ شخص جیسے نیند سے جاگ گیا ہو، اس کی سوچ بدل سی گئی، اور اس نے بچے کی لکھی ہوئی باتوں کو دماغ میں سیو کر لیا، یعنی اس کی میموری میں یہ چیزیں سیو ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص پرسکون ہوا، اس نے ایک پین اور پیپر لیا اور اپنی پریشانیوں کے بارے میں لکھنے لگا۔ اس نے لکھا کہ مجھے اپنے گھر کے سارے خرچے اکیلے ہی اٹھانے پڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس گھر اور ایک خوبصورت فیملی ہے اور اچھا سا کام بھی ہے، تبھی تو میں گھر کے سارے خرچے اٹھا رہا ہوں۔ اگر میرے پاس گھر نہ ہوتا تو میں خرچے کیسے اٹھاتا؟ میں ان لوگوں سے تو بہت نصیب والا ہوں جن کے پاس کام نہیں ہے اور گھر بھی نہیں ہے۔ اس آدمی نے لکھا کہ مجھے میرے پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس خاندان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں اور میرا گھر بھرا ہوا ہے، اور میں ان لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں ان لوگوں سے بہت زیادہ خوش نصیب بھی ہوں جن کے پاس خاندان نہیں ہے اور وہ دنیا میں بالکل اکیلے ہیں۔ ہر روز میرے گھر میں کوئی نہ کوئی مہمان اور رشتہ دار آتا جاتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں میری ایک پہچان ہے،
میرے سکھ دکھ میں ساتھ رہنے والے میرے دوست اور رشتہ دار ہیں۔ یہ سب سوچنے اور لکھنے کے بعد وہ شخص ایک دم سے خود کو ہلکا محسوس کرنے لگا کہ جیسے کاندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مالک سے کہا کہ اے اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اتنا سب کچھ دیا اور میں ان سب کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس آدمی کی ساری پریشانی اور ساری فکریں دور ہو گئی، اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ اس نے اپنے سوتے ہوئے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور خوشی سے اسے اوپر اچھالنے لگا۔ ویورز، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم اپنی پریشانیوں کو نیگیٹو یعنی منفی نظریے سے دیکھیں گے تب تک ہم پریشانیوں میں ہی گھرے رہیں گے، اور جب آپ اپنی پریشانیوں کو پازیٹیو یعنی مثبت نظریے سے دیکھو گے یا مثبت پہلو کو بھی دیکھو گے تو ہماری ساری پریشانیاں، سارے دکھ اور ساری فکریں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی سوچ ایک دم سے بدل جائے گی۔ جب سوچ بدلے گی تو زندگی بھی آٹومیٹکلی بدل جائے گی، کیونکہ سارا کھیل سوچ کا ہی تو ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس بڑے گھر ہیں، بڑی کار ہے اور بہت سارے پیسے ہیں، اور اسی میں ہم کڑتے رہتے ہیں کہ کاش یہ سب ہمارے پاس بھی ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھو جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے اور آپ اوپر والے کا شکر ادا کرو گے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں، شکر کرو، صبر کرو اور زندگی میں آگے بڑھو۔ تھوڑی ہی صحیح مگر زندگی سے کچھ اچھا اور پروڈکٹیو ضرور سیکھو، ڈیلی بیسس پر سیکھو۔